SZ کے اسلامک چینل دیکھنے والے سبھی ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہم اس ویڈیو میں دجال کی قید خانے کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اچھے کمنٹ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت کا ایک ایسا خوفناک فتنہ جس فتنے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا اور اپنی اپنی امت کو آگاہ کیا۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے، جب اس فتنے کا ذکر صحابہ کرام کی مجالس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زاروں کی طرح رونے لگ جاتے، کیونکہ فتنہ دجال میں ایمان بچانا ناممکن ہو جائے گا اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہو کر دجال کو اپنا خدا ماننے لگیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ دجال کون ہے اور یہ کس خوفناک جزیرے کی قید ہے، اور یہ اس جزیرے کے اندر بیٹھ کر قیامت کا انتظار کیوں کر رہا ہے۔ اور جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے ملاقات کی تو دجال نے ان سے کون سی پر اسرار باتیں کی، اور دجال کو اس قید سے کب رہا کیا جائے گا، اور یہ دنیا میں آ کر کس طرح فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم اس کی آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیا ہوگی اور دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی جس کے ذریعے قرب قیامت میں مسلمان دجال کو پہچان سکیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک چھوٹے قد کا بدصورت نما انسان ہوگا جو ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہوگا اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور ناک بڑی اور طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر صاف الفاظ میں کاف فا را لکھا ہوگا جس کو ہر ایمان والا پڑھ سکے گا اور منافق اس کو نہ پڑھ سکے گا۔ جب دجال دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا تو یہ لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کر رہے گا، لیکن اندر سے یہ کافر اور ظالم ہوگا۔ جب دنیا کے اندر دجال کے پیروکار بہت زیادہ ہو جائیں گے، اس وقت دجال خدائی کا دعویٰ کر دے گا اور یہ ایک بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئے زمین کا گردش کرے گا۔ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال بے انتہا طاقتور ہوگا، یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی اور آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور اس کے پاس بے شمار خزانے ہوں گے اور اس کی تمہاروں پر قبضہ ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہ پی سکے گا، اور یہ دنیا کے اندر 40 دن فتنہ فساد پھیلائے گا۔ پیارے دوستو، دجال کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا، اس کے ذریعے مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایات کے مطابق دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی اس دنیا میں ہے اور یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور ایک دوسری روایات کے مطابق دجال حضرت مان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا اور اسی کے ماں باپ کو اسی دور میں قتل کر دیا گیا، اور اس کو اس خوفناک جزیرے میں قید کر دیا گیا۔ اور ایک روایات کے مطابق دجال کو ابن سیاد کہا جاتا ہے۔ ابن سیاد وہ شخص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں موجود تھا، اور اس کے اندر دجال جیسی بہت سی نشانیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو دجال کہتے تھے۔ پیارے دوستو، مسلم شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے پاس رکنے کا کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو تمیم داری کا قصہ سناؤں۔ تمیم داری جو کہ پہلے نصرانی تھے اور اب وہ میرے پاس آ کر مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے قصہ بیان کیا ہے جس کو سن کر میں خوش ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں جس سے دجال کے لیے میری بیان تصدیق ہو جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری نے بتایا
کہ ایک دن وہ ایک بہت بڑی کشتی پر سوار ہوئے کہ ان کے ہمراہ قبیلہ جزم اور قبیلہ ہمراز کے 30 لوگ بھی شامل تھے، اور یہ سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ یہ سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس سفر کے دوران یہ طوفان 30 دن تک جاری رہا۔ اسی سفر کے دوران ان کی نظر ایک جزیرے پر پڑی۔ اسی جزیرے کو دیکھ کر یہ بہت خوش ہوئے۔ یہ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے کی طرف چلے گئے۔ جب یہ لوگ جزیرے کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ ان لوگوں نے اس جانور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں، اور اس جزیرے کے اندر ایک بندہ ہے جو تم لوگوں کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس گرجے کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے ایک خطرناک شخص دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے اپنی زندگی میں ایسا خطرناک شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا جسم زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا پتہ تم لوگوں کو چل جائے گا، پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ اور ہم نے جواب دیا کہ ہم عرب لوگ ہیں اور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا۔ اسی طوفان میں ہم کو یہ جزیرہ نظر آیا اور ہم اسی جزیرے کی طرف چلے آئے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے ہم سے عجیب و غریب سوال کیے کہ انسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ بہت پھل آتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ ان قریب پھل نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے بحر تبریہ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ اس میں خوب پانی ہے۔ تو اس کے بعد اس شخص نے اس کا جواب دیا کہ اس کے بعد اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے شخص نے زغر چشمے اور حضور اکرم کی ذات اقدس کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں یا نہیں، اور عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ نتیجہ کیا نکلا؟ تو ہم نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد کے علاقوں پر غالب آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت کو کر لیا ہے۔ تو دجال کہنے لگا کہ عرب کے لوگوں کے لیے یہی بات ٹھیک تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے۔ اس کے بعد دجال کہنے لگا کہ اب میں تم لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس خطرناک شخص نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد اس قید سے آزاد ہونے والا ہوں۔ دجال کہنے لگا کہ میں اس قید سے آزاد ہو کر 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا میں تباہی مچاؤں گا، اور میں مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ وہ مدینہ ہے جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں کو یہی بتانے لگا تھا کہ نہ تو دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق کے جزیرے میں قید ہے۔ پیارے دوستو، حضرت تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس جزیرے کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، بلکہ تاریخ کے اندر اس جزیرے کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دجال عرب کے اندر سکوترا نامی جزیرے کے اندر قید ہے۔ یہ جزیرہ یمن کے اندر موجود ہے اور ساحل کے 400 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے۔ اس جزیرے پر رہنے والے جانور اور چرند پرند پوری دنیا سے مختلف ہیں، اور کچھ لوگ بحر نقینوس کو دجال کا جزیرہ سمجھتے ہیں۔ اس جزیرے کے اندر انسانوں کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور اس جزیرے کے اندر بہت سارے سمندری طوفان آتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دجال پلموتا نامی جزیرے کے اندر قید ہے۔ بربوتا ایک جزیرے کا نام ہے اور یہ تاقون نامی علاقہ ہے۔ اس علاقے میں 300 کے قریب جزیرے موجود ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا، اور اس کی رپورٹ آج تک شائع نہیں کی گئی۔ پیارے دوستو، دجال کہاں قید ہے اس کی حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور یہ حقیقت تمام انسانوں کے سامنے قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ایمان پر ثابت قدمی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔